السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال اس پوسٹ کے متعلق امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں میں امیر مرکزی جمعیت اہل الحدیث علامہ ساجد میر صاحب بھی موجود ہیں، اور باقی بی ڈی ایم کے رہنما فضل الرحمان صاحب کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور جس روم اور جس کمرے میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سائیڈ کی دیوار پر انسانوں اور جانداروں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھنا یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا درست ہے کہ جہاں جانداروں کی تصاویر ہوں؟ جواب: صحیح بخاری کتاب اللباس باب من کری القعود علی الصور، باب ہے اس بات کے بیان کا کہ جس نے تصویروں والے گدے پر بیٹھنا ناپسند کیا۔ حدیث نمبر 5957، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت اتوب الى اللہ مما اذنبت، قال ما هذه النمرقۃ، قلت لتجلس علیها وتسودها، قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامۃ يقال لهم احیوا ما خلقتم وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ الصور۔ اور اسی طرح کتاب اللباس باب کراہیت الصلاۃ فی التصاویر، حدیث نمبر 5959، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان کرام لعائشۃ سترت به جانب بیتها فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنی فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدھا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی جب آئے تو حجرہ عائشہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں اللہ کے حضور اس غلطی سے توبہ کرتی ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ یعنی حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام کے تیور دیکھ کر یہ پہچان لیا اور انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی غلطی ہو چکی ہے، تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گدھا کس لیے ہے؟ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یہ گدھا آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قسم کی تصاویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان مصوروں سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا تھا اب اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 5958 میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس روایت میں انس کہتے ہیں کان کرام لعائشۃ، حضرت ماں عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا، عائشہ نے گھر کے ایک کنارے پر اسے لٹکا رکھا تھا، یعنی ایک دیوار پر لٹکا دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پردے کو مجھ سے دور کر دو، یعنی دیوار سے اسے ہٹا دو،
کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز میں میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی پڑھے دیتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا مگر لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی اور وہ وقت پر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے تو وہاں گھر سے باہر جبریل سے ملاقات ہوئی۔ اس روایت اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں موجود ہوں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 5960۔ جبریل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر ملاقات کرنے پر بتایا، گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی بتایا کہ ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اور کتا موجود ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ یہ حدیث ہے ابو داود 492 نمبر پر، سنن ابی داود 492 نمبر پر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرۃ، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، مطلب نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہو سوائے حمام کے اور مقبرے قبرستان کے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں تصویریں موجود ہوں وہاں پر نماز نہیں پڑھنے کا، اس جگہ میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، ان میں دو حدیثیں ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی 5957 نمبر کی روایت، باب من کری القعود علی الصور، اس میں جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہی نہیں ہوئے کیونکہ گدے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے دیوار پر پردہ لگا رکھا تھا تو نبی علیہ السلام نے نماز تو پڑھ لی مگر عائشہ سے کہا کہ اب اس پردے کو دور کر دو۔ ان دونوں روایات کے اندر تطبیق کیا ہے، اس حوالے سے میرے پاس یہ صحیح بخاری حضرت مولانا داؤد راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ داؤد راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، ان احادیث کے تحت یہ بتاتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہیں ہوئے تو اس گدے پر جانداروں کی تصویر بنی ہوئی تھی، سرے سے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، اور جب نماز پڑھی اور پردہ اتار دینے کا حکم دیا، اس پر تصویریں تھیں مگر بے جان چیزوں کی، یوں ہی اس کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ اور ان دو مختلف احادیث میں تطبیق کے لیے دارالسلام سے صحیح بخاری اور اس کے مترجم حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے، پہلی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے، وہ گدے کے اوپر جانداروں کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور دوسری میں ہے کہ آپ نے نماز ادا کر لی۔ تو تطبیق کی صورت فرماتے ہیں یہ ہے کہ جس کی موجودگی میں داخل نہیں ہوئے وہ جانداروں کی تصویریں تھیں، اور جس کو نماز پڑھنے کے بعد ہٹا دینے کا حکم دیا اس پردے پر نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ اب ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور اسلام کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اب یہ احادیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ہیں، اور یہ احادیث حضرت مولانا علامہ ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہیں حافظہم اللہ تعالی۔ آپ کو اتنی تفصیل سے میں نے ساری احادیث پڑھ کر اس لیے سنا دی ہیں کہ ان حضرات کے جو مقلدین ہیں وہ میری ذات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو برا بلا کہا، یا میرے باپ کی طرح کا میرا باپ ہے آپ نے اسے برا بلا کہا۔ تو یہ تنظیموں اور جماعتوں میں موجود جو مقلدین حضرات ہوتے ہیں
اس لیے میں نے احادیث پڑھ کر سنا دی باحوالہ۔ زبان میری ہے، فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ عرش والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں غلط کو غلط کہنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ کو حق سچ کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقلید کے بدبودار اور پرتعفن راستے سے پرے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔